آپ نے اکثر یہ سنا ہے کہ غزوہ بدر کا جب مارکہ ہوا تو مسلمانوں کی جو تعداد تھی 313 تھی. یہ بالکل حق اور سچ ہے, 313 مسلمان تھے, لیکن جو جنگ لڑنے کے لیے وہاں پر موقع پر موجود تھے 305 لوگ تھے. 305 اصحاب تھے جو جنگ لڑنے کے لیے وہاں پر موجود تھے, اور جو باقی 8 ہیں وہ کسی عذر کی وجہ سے سرکار نے ان کو چھٹی دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ نہ آئیں. لیکن جو بدر کا مال غنیمت تھا, بدر میں جو مال غنیمت تقسیم ہوا, سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 صحابہ کو بھی عطا کیا, اس لیے وہ 313 ہو گئے. مطلب 300 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر آ گیا. لیکن کچھ کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ 950 تھے, اور اکثر کتب میں یہ لکھا ہے کہ 1000 سے کم تھے اور 900 سے زیادہ تھے. مطلب ہر حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو مسلمانوں سے 2/3 زیادہ تھے, 2 حصے زیادہ تھے. اور یہ دیکھیں آگے, جب مسلمانوں کی تعداد 313 ہو اور جنگ میں جو موجود ہوں وہ 305 یا 300 ہوں, مقابلے میں ہر کا لشکر آ جائے, تو ان میں پھر جذبہ شہادت کیسا ہوتا ہے. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ آئے تھے نا, چھوٹے چھوٹے بچے, حضرت عبداللہ بن عمر جیسے چھوٹے چھوٹے جو ننھے بچے آئے تھے نا, سرکار نے کہا ہے آپ لوگ جنگ کے نہیں ہو, ابھی چھوٹے ہو, تلوار نہیں اٹھا سکتے, ایسا کرو آپ لوگ نا جنگ میں نہ ہو, آپ چلے جاؤ. اور جب سرکار ان کو چھانٹی کر رہے تھے نا, صفحے سیدھی کرا کے, ہاں بھائی یہ بھی چھوٹا ہے, چلو جو آپ سائڈ پہ ہو جاؤ, آپ چھوٹے شہر پہ ہو جاؤ, تو ان میں نا ایک صحابی چھوٹے ننھے سے جن کی عمر صرف 10 سال تھی, 10 سال کی عمر میں, ان کا نام تھا حضرت عمیر بن ابی وقاص. وہ چھوٹے ننھے سے صحابی, تو چھوٹے سے ننھے وہ چھپتے پھرے, کبھی کس کے پیچھے کبھی کس کے پیچھے, کہ یار سرکار مجھے دیکھ نہ لیں, اگر سرکار نے مجھے دیکھ لیا سرکار کہیں گے یہ تم بھی چھوٹے ہو, تم بھی سائڈ پہ ہو جاؤ. لیکن وہ چھپ رہے تھے, لیکن وہ مصطفیٰ کی نگاہیں ہیں, ان سے کون اوجھل ہو سکتا ہے. وہ مصطفیٰ کی نگاہیں ہیں, جس نگاہ کے بارے میں کہا دیکھتا میرا حبیب ہے, اس کی نظر کی طاقت اس کا رب بن جاتا ہے. اس نظر کی طاقت سے کون بچ سکتا ہے. حضرت عمیر بن ابی وقاص, وہ آپ نے سرکار نے کہا ہاں بھائی عمیر آگے آ جاؤ, آپ چھپ رہے ہو, آپ چھوٹے ہو, آپ بھی نہیں جنگ لڑ سکتے, سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ نے رونا شروع کر دیا. اے چھوٹے سے بچے 10 سال کی عمر, آپ اندازہ لگا لیں, رونے لگے کہ نا یا رسول اللہ میں بھی جنگ لڑنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ عرض ہے جنگ لڑنے دیں, اجازت دے دیں. سرکار جب بہت اصرار کیا, سرکار نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار لڑ لو جنگ, ٹھیک ہے تمہیں اجازت دی, جاؤ جنگ لڑو. وہ جنگ لڑنے کے لیے پھر میدان میں اترے, اور میدان میں جنگ لڑتے لڑتے, چھوٹے سے ننھے سے تھے, ہاتھ میں تلوار بھی صحیح طرح نہیں اٹھا سکتے تھے, رب نے ان کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا. آج دیکھیں 1400 سال کے بعد بھی آج اس ننھے سے معصوم سے صحابی رسول کا ہم آج بھی تذکرہ کر رہے ہیں. آج بھی ہم اس چھوٹے سے صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں جس نے بہادری کے ساتھ سرکار کے ساتھ کھڑا ہو کر جان نچھاور کر دی. اور دیکھیں مسلمانوں کے پاس جو سامان تھا اس کی تعداد کیا تھی. مسلمانوں کے پاس نا یہ ساری کتب کا جو حوالہ ہے نا, وہ ملا کر ہر کتب میں ایک یہی بات لکھی ہے کہ جو مسلمان تھے ان کے پاس صرف 3 گھوڑے تھے. 3 گھوڑے, 310 یا 305 صحابی جنگ کے لیے گئے ہیں, اور صرف 3 گھوڑے ہیں, 3 گھوڑوں کے ساتھ 8 تلواریں ہیں. یار دیکھیں 300 بندہ جا رہا ہو جنگ کے لیے, اور اس کو پتہ ہے میرے مقابلے میں 10,000 کا لشکر آیا ہوا ہے, تو وہ صرف 8 تلواریں لے کے جا رہے ہیں جنگ لڑنے. تو مجھے بتائیں وہ ان کے دل میں وہ کون سی بات آئی, ان کے دل میں ایسی کون سی طاقت آ گئی, رب نے ان کے دل میں ایسا کیا ڈال دیا کہ وہ 313 تلواریں بھی 8, 2 گھوڑے, 8 اونٹ, اتنے سے لے کر, اور کچھ بعض روایات میں ملتا ہے کہ صرف 70 اونٹ تھے. 3 گھوڑے, 70 اونٹ, اور 3 زرہیں, جو زرہ پہنتے ہیں نا جنگ کے لیے کہ یار تلوار نہ لگے اور وار سے بچ جائے, 3 زرہ. اور جو کافر تھے ان کی تعداد کیا تھی, کافروں کے پاس تقریباً 300 گھوڑے تھے, 300 گھوڑے, اور بعض کتب میں لکھا ہے 100 گھوڑے تھے. اگر 300 بھی لگایا جائے 100 بھی لگایا جائے, وہ 300 اور 100. حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ بدر میں گئے تو وہاں پر ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے. یہ حضرت علی کا فرمان ہے, صرف 2 گھوڑے. لیکن جو جامع کی کتب ہیں ان میں 3 گھوڑے لکھے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں 100 گھوڑے یا 300 گھوڑے. آپ اندازہ لگائیں ان کا لشکر کیسا تھا. اور ایک اور آگے بات سنیں, ان کے پاس تقریباً 1000 کے قریب اونٹ تھے, 1000 کے قریب وہ اونٹ لے کر آئے تھے. اور جو اونٹ لے کے آئے, اونٹوں کے ساتھ یہاں پر صرف 3 زرہ تھی, 3 زرہ. تو صحابہ نے پہنی کہ یار تلوار نہ لگے, جن کے پاس تھی وہ 3 زرہ لے کر آ گئے. لیکن وہاں پر کافروں کی تعداد ایسی تھی 1000 کا لشکر, اور ان کے جانوروں نے بھی زرہ پہنی ہوئی تھی.
جانوروں کو بھی تلوار نہ لگے ان کو بھی زرہ پہنائی ہوئی ہے، ان کے ہر شخص نے زرہ پہنی ہوئی ہے، جو آگے سواریاں پکڑنے والے ہیں اس نے بھی زرہ پہنی ہوئی ہے، ہر شخص نے زرہ پہنی ہے۔ لیکن دیکھیں جنہوں نے زرہ بھی نہیں پہنی، تلواریں بھی 8 ہیں، ان کے مقابلے میں ہر بندہ جو لیس ہوا ہے جنگی لباس سے، اور تلواریں اور تیر، ہر چیز، بھالے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، رب نے پھر بھی ان کو شکست دے دی۔ آگے دیکھیں جب جنگ کی تیاری کرنے کے لیے آئے نا، سب سے پہلے آپ کو یہ بات مسئلہ بتا دوں، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کے لیے گئے نا، وہ صحابہ بدر جو سے ہیں یہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو وہ سامان لے کر آ رہے تھے، ایک جگہ سے سامان لے کے آ رہے تھے، کافی سامان تھا آپ کے پاس، سرکار نے کہا ہو بھائی ان سے جنگ کر کے ان سے سامان لیتے ہیں مال غنیمت کی صورت میں، چلو صحابہ ساتھ چل پڑے۔ اور حضرت، میں آپ کو ابتدا میں بتایا کہ 8 صحابہ ایسے تھے جو عذر کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن ان کو مال غنیمت میں حصہ ملا۔ ان میں سب سے بڑا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایسا عظیم نام نہ آنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو سرکار نے حکم دیا کہ میری جو بیٹی ہے تمہارے نکاح میں، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ بیمار ہیں، آپ ان کے پاس رہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ان کی علاج داری کریں، بیمار پرسی کریں، ان کا خیال رکھیں، رب آپ کو بدری صحابہ میں شامل بھی کرے گا، اور میں رسول اللہ آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دوں گا۔ اس کے علاوہ حضرت طلحہ بھی، وہ بھی اس جنگ میں شریک نہ ہوئے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر چیک کر کے آؤ کہ جو بعد میں حضرت ابو سفیان ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامان لے کر آ رہے ہیں، دیکھو کس جگہ پہنچے ہیں، ان کا تعاقب کرو۔ وہ ان کے تعاقب کے لیے گئے۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ لگا نا کہ یار یہ تو میری جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں، 2 بندے بیچ میں لگ رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں لگ رہا کہ یار یہ ہمارے ہیں، یہ لگ رہا ہے رسول اللہ کے غلام ہیں۔ پتہ لگا جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں وہ چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے پہچان لیا، اور جب واپس گئے نا، انہوں نے کہا جو ان کے اونٹوں کی مینگنے ہیں نا ان کو کاٹ کے دیکھو۔ ابو سفیان نے جب ان کی مینگنوں کو کاٹ کے دیکھا، کھجوروں کے جب اثرات انہوں نے دیکھے نا، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان کو اب پتہ لگ گیا کہ ہم سامان لے کے آ رہے ہیں، یہ آگے حملہ کریں گے، اس لیے رستہ ہی بدلو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رستہ بدل لیا، وہاں سے ہو کر چلے گئے، اور آپ نے ایک ایلچی بھیج دیا مکے کی طرف کہ جاؤ یار ابو جہل کو بتاؤ، عتبہ شیبہ کو بتاؤ، بڑے بڑے کافروں کو کہ جی ہمارے قافلے پہ حملہ ہونے لگا ہے، تو اس لیے ہماری مدد کے لیے نکلیں۔ اور یہاں سے سرکار کے صحابہ صرف اس صورت کے لیے جا رہے ہیں کہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے ہیں جی، وہاں سے مال غنیمت لے کے ہم نے واپس آ جانا ہے۔ لیکن دیکھیں وہاں پہ مکے میں کیا ہونے لگ گیا، جب ایلچی کو پتہ لگا سرکار مال غنیمت کے لیے آ رہے ہیں، تو وہاں پر جتنے کفار تھے سارے اکٹھے ہوئے۔ ابو جہل جو ہے کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا، ابو جہل جب کعبے کی چھت پہ چڑھا، اس نے سب کو کہا اے مکے والو جلدی کرو، باہر نکلو، ایسا نہ ہو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں پر آ گئے تم میں سے کسی کی بھی خیر نہیں ہے، اگر وہ یہاں پر حملہ انہوں نے کر دیا پھر خیر کسی کی نہیں ہے، ایسا کرو جلدی نکلو۔